آپ یقین کریں قیوم بیدار صاحب، ہم نے تو وہ چوڑیاں اسی دن اپنے ہاتھوں سے بھی اتار کے پھینک دی تھیں جس دن ہم نے یہ دنکا فساد دیکھ لیا تھا۔ آپ 2 مارو گے، ہم 4 ماریں گے۔ آپ نے یہ غنڈہ گردی، دہشت گردی، دلوں میں نفرت، بغض انہوں نے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں چونٹیوں کی طرح انہیں مسل دوں گا۔ بھئی آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ بلوچستان کی موجودہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ جلسے، جلوس اور اسی طرح دھرنے رہے، لیکن آج کل تھوڑی سی خاموشی چائی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر مارنگ اور اس کے ساتھی جیل میں ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ اس حوالے سے ہم نے آج اپنے پروگرام میں ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ڈاکٹر شمع اسحاق صاحبہ کو زحمت دی ہے، جو 2 مرتبہ ایم پی اے رہی ہیں۔ خواتین کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید۔ جی، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں؟ ایک طرف پہلے افراتفری رہی، پھر دھرنے رہے، جلسے رہے، اختر مینگل کا جلسہ بھی رہا، 20 دن دھرنا دیا وہاں پلک پاس پہ، مختلف علاقوں میں پھر جلسے بھی رہے۔ آج کل تھوڑی سی خاموشی چائی ہوئی ہے، وجوہات کیا ہے؟ جہاں تک قیوم بیدار صاحب میں سمجھتی ہوں کہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے مطلب میں نے ہوش سنبھالا ہے ایک ایسا بلوچ خاتون کے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان میں امن برائے نام رہا ہے۔ کبھی تو ہم قبائلی جھگڑوں میں جکڑے رہے، پھر ہم جو ہے پشتون اور بلوچ جھگڑوں میں جگڑتے رہے، پھر سردار اور نوابی سسٹم، مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پراکسی وار میں ہم جو ہے جی رہے ہیں۔ اسکول کا زمانہ دیکھا تب بھی یہی حال، پھر ہم کالجز میں آئے تو اس ٹائم جو تھا ایک بلوچ اور پشتون، مطلب لڑاؤ اور سیاست کرو۔ اس کے بعد جب جو میری ناقص سمجھ اور عقل تھی، جب میں بولان میڈیکل کالج میں آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو آگے لے آتی ہے۔ اگر ہم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، پشتونخوا کے جو بچے تھے، ہزارہ ڈیموکریٹ تھے، وہ روڈوں پر تھے، اور ہمارے جو ان کے بچے تھے وہ خود باہر تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، کالج بند ہو گیا، پھر ان کی جھگڑے فساد ہو گئے، اور نواب اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے 2 سال کے لیے 1 سال کے لیے اس طرح جو ہے انہوں نے کالجز بند کر دیے۔ تعلیم کا نقصان، ہیلتھ کا نقصان، ایجوکیشن کا نقصان، گھروں میں بیٹھ گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آج بھی جب ہم اس حالات کو دیکھتے ہیں اور آج جب ہم موازنہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 21ویں صدی آئے گی، دنیا ایک گلوبل ولیج بنے گا، اور ہم گھر میں بیٹھے دیکھیں کلک سے ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ خون خرابہ، لڑائی جھگڑا فساد، بلوچ کو مارو اٹھاؤ، لڑو سیاست کرو۔ کیوں لیڈر پھر نہیں مرتا ہے؟ نواب اکبر خان بگٹی نے جو قربانی دی، پہاڑوں میں بیٹھ کے ایک لیڈر مرا، آج آپ دیکھ لیں کہ اتنی سخت لڑائی جھگڑا، اتنا دنکا فساد۔ بھئی ریڈ زون، آپ ماروں کو جانے نہیں دے رہے۔ ریڈ زون کیا ہے؟ ریڈ زون کیا ہے جو آپ نے ریڈ زون اس کو بنایا ہوا ہے کہ بھئی ایک بچیاں ہیں نکلتی ہیں، یا بھی بچے ہیں نکلتے ہیں، نکلیں، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ آپ یقین کریں قیوم بیدار صاحب، ہم نے تو وہ چوڑیاں اسی دن اپنے ہاتھوں سے بھی اتار کے پھینک دی تھیں جس دن ہم نے یہ دنکا فساد دیکھ لیا تھا۔ ہم نے کہا اب یہ میدان ہے اور ہم ہیں، آپ مارو گے ہم بھی ماریں گے، آپ 2 مارو گے ہم 4 ماریں گے۔ آپ نے یہ غنڈہ گردی، دہشت گردی، دلوں میں نفرت، بغض انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اگر آج ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتے ہوئے آ کے کمیونیکیشن کرتی، آ کے رابطہ کرتی، یہاں پہ جی ہے، اب پھر کہتے ہیں کہ میں چونٹیوں کی طرح انہیں مسل دوں گا۔ بھئی آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آتی، دیکھیں یہ تو آپ جان بوجھ کے نا میرے کندھے پہ پسٹل رکھ کے گولی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ خود مجھے مجبور کرتے ہیں کہ بولو 4 ماریں گے، بولو ہم تمہیں ماریں گے، بولو ڈنڈا۔ یہ تو آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں نا اس طرح کرنے کے لیے۔ آج دیکھیں کیا حالات ہیں، ہم اپنی جو جتنا بھی پیسہ ہے ہمارا کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟
लड़ाई झगड़ों और फसादात और बॉर्डर्स पे और यहाँ पे वहाँ पे। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बलूचिस्तान में अगर अमन नहीं है, बलूचिस्तान में अगर मारदाड़ है, बलूचिस्तान की सरजमीन को अगर मैं कहती हूँ जिस तरह कुआं खोदने के लिए आपको 20 फुट 30 फुट पहले जाना पड़ता था, आज आप कुआं खोदने के लिए अगर आप 10 फुट से भी क्या, मैं समझती हूँ 2-4 फुट जाए आपको पानी की जगह खून निकलेगा ज़मीन से। ये मसाइल कब हल हो सकते हैं? हाँ ये बताएं कि आज खामोशी छाई हुई है, इसका मतलब है कि शायद कुछ पेशरफ्त हो। नहीं, देखें जब आपकी बात वही मैं मतलब यही सोच रही थी कि अभी आपकी बात की तरफ आती हूँ कि जब आपने कहा कि ये मसला कैसे हल हो सकता है, ये मसला मैं चाहूँ तो भी 2 मिनट का काम भी नहीं है कि अगर हम इसको हल करें, बैठ जाएं, एक टेबल टॉक करें, सब बैठ जाएं, सारी पार्टी के लोग, पॉलिटिकल सीनियर समझदार सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग बैठ जाएं और उस पे गुफ्त शनीद करें। ये ना हो कि आप आज जाके बैठे हैं खुजदार में, मस्तूम में, कल्लात में आप धरना दे रहे हैं और फिर आप ये कह भी रहे हैं कि मारंग जब तक नहीं जेल से निकलेगी हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन मारंग अभी तक जेल में है, साथियों समेत धरना ख़त्म हो चुका। क्या इसकी क्या पेशरफ्त हुआ? उल्टा लोगों का नुकसान हुआ। जो लोग यहाँ से कराची इस्लामाबाद जा रहे थे या जो लोग वहाँ से आ रहे थे वो वहीं के वहीं रह गए, बीमार लोग रास्ते में दम तोड़ गए, औरतों ने सफ़र किया, बच्चों ने सफ़र किया, मर्दों ने सफ़र किया, तकालीफ ज़्यादा बढ़ गई। हमने अपने लोगों को तकालीफ के अलावा और कुछ नहीं दिया और फिर हम उठ के आराम से अपने अपने घरों में चले गए। क्यों खामोशी चाहिए हुई है? तोड़ दे इस खामोशी को, आ जाएं इस मैदान में, बैठ जाएं एक टेबल पर और गुफ्त शनीद के ज़रिए इस मसाइल का हल निकालें कि हमें अमन चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मिसिंग पर्सन जो हमारे मिसिंग हैं उनको सामने लाया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इन 3 चीज़ों को टेबल पे बैठ के इस पे बातचीत की जाए और ये बातचीत के ज़रिए ये मसला हल हो जाएगा। मैं आपको कह रही हूं विद इन डेज। लेकिन हम देखते हैं कि हकीकी जो लीडरशिप है वो कौन है कि जो आके बातचीत करे? आपकी बात भी बिल्कुल सही। अभी तो मुझे भी हकीकी कोई भी जो है ना वो इस तरह का शख्स नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कोई खुजदार में बैठता है तो वो भी 2 दिन बाद उठ जाता है, कोई नवाज शरीफ के साथ जाके बैठ के हाथ मिलाता है तो वो भी फिर वहीं ख़त्म हो जाता है, कोई जरदारी के साथ बैठ के। मुझे लगता है ना यहाँ पे अब पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, ना यहाँ पे कोई सियासी बसीरत रखने वाले सियासी लोग रहे हैं और ना ही कोई नवाब या सरदार इस तरह की सोच रखने वाला है कि जो अपने मन से ये चाहे कि मैं बलूचिस्तान का मसला हल करूँगा, जिसमें हमारे बलोच बच्चों को और बच्चियों को जो उठाया जा रहा है, जो मारा जा रहा है, जिस तकालीफ से वो गुजर रहे हैं ना कय्यूम बेदार साहब, मैं कसम खा के कहती हूँ कि जो ये दिल है ये खून के आंसू रोता है इस वजह से कि जब आप बाहर निकलते हैं आप देखते हैं कि एक बलोच जिसने PhD की हुई है, जिसने मास्टर्स किया हुआ है, वो चौकीदार के पोस्ट के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। हमारी अब ये औकात आ गई, हमारी सरजमीन, हमारे लोग, हमारा वतन, हमारा मुल्क जिसको हम कहते हैं बलूचिस्तान, हमारे लोग असम्बली में बैठे हुए हमारे ही लोग बलोच, लेकिन हमारे बच्चे चौकीदार स्वीपर, एक हाफिज कुरान था स्वीपर के पोस्ट के लिए। इतना मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा यार हम लोग तो कहाँ जा रहे हैं, हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारे लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे हमें, जिन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपके बच्चों को जो कि आपके इलाके के हैं हम पोस्ट जो है उनको हम लगा देंगे रोज़गार पे। आज उस बच्चे ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज 4-5वां दिन है मेरे घर में खाना नहीं पका है डॉक्टर साहिबा। और मुझे अफसोस इस बात का नहीं हुआ कि वो बच्चा जिंदा है, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि उसके घर में जितने भी लोग थे वो भूखे थे, उसके बहन भाई भूखे थे 5 दिन से, और हम असेंबलियों में बैठे हुए हैं, आज यहाँ पे डिनर, आज वहाँ पे डिनर, आज फॉरेन का ट्रिप, आज वहाँ का ट्रिप, आज यहाँ का ट्रिप। ये ट्रिप्स ख़त्म होने चाहिए। जिस ट्रिप्स पे करोड़ों का एक बंदे पे 5 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आता है। ये VIP जो वो है, जितनी भी VIPs हैं ये सारे ख़त्म होने चाहिए। 8 गाड़ी आगे 8-9। जब आपको अपनी जान का ख़तरा है तो क्या फिर मुझे अपनी जान का ख़तरा नहीं है? इस बलोच को जान का ख़तरा नहीं है? उस बलोच को बच्ची को जान का ख़तरा नहीं है? ख़तरा तो हमें है।
آپ لوگوں سے کہ ہر روز ایک بچی اٹھائی جاتی ہے, ہر روز ایک گھر سے ایک معصوم بچہ اٹھایا جاتا ہے, ایک مرد اٹھایا جاتا ہے, ایک عورت اٹھائی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ خود اسمبلی میں رہی 2 مرتبہ, 2 ٹینور آپ نے گزاری, اور ہر وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے یا حکومت آ جاتی ہے کہ ہم 30,000 اسامیاں ہیں ہم فل کریں گے, بلوچستان کے اتنے لوگوں کو ملازمتیں دیں گے, کوٹے سسٹم کے حوالے سے بھی, اور اس طرح جو ہمارا اسلام آباد میں یا دیگر صوبوں میں کوٹا ہے اس کو بھی فل کریں گے, لیکن اس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا. وجوہات کیا؟ میں نے آپ کا سینٹینس کمپلیٹ میں نے کر دیا کہ اور نہ ہی ہوگا, کیونکہ میں سنسیئر نہیں ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ, میں اپنے قوم کے ساتھ, میں اپنے ملک کے ساتھ, میں اپنی ماؤں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ میں سنسیئر نہیں ہوں. جب میں سنسیئر ہوں گی اور میں قسم کھا کر کہوں گی کہ میں اس سیٹ پر بیٹھی ہوں اور میں اپنے سارے بچوں کو لگا دوں گی, یہ پروجیکٹس کس کے ہیں, کس کے باپ کے پروجیکٹس ہیں یہ؟ گوادر, ریکوڈک اور جو ہے سیندک, یہ ملیں جو بند پڑی ہیں. آپ دیکھیں یہ جب ملیں کھلی ہوئی تھیں, ان ملوں میں کتنے لوگ کام کر رہے تھے, کتنے ہزار مشینیں باہر کی تھیں, ہمارے سارے لوگ روزگار پہ تھے. میں تو یہ سمجھتی تھی جب میں کالج میں آئی کہ یہ بلوچستان, یہ کوئٹہ جو ایک لٹل پیرس کہلایا جاتا تھا, یہ شاید ابھی اس سے بھی بڑھ کے ہو جائے گا. لیکن افسوس, صد افسوس, وہ تو نہیں ہوا. لیکن جو ہمارے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں, وہ ختم ہو گئے اور ختم ہوتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شمع اسحاق صاحبہ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر شمع اسحاق صاحبہ کی باتیں سنی, اور انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم اسمبلیوں میں ہوتے ہیں, سیٹوں پہ ہوتے ہیں, تو قوم کا نہیں سوچتے. جب ہم سنسیئر ہوں گے اپنے قوم کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, تو یہ سارے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ورنہ بس بد سے بدتر ہوتے رہیں گے. اللہ کرے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ, اپنے صوبے کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوں اور یہ مسائل حل ہوں. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.